کرم 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 تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انہ هو السمیع البصیر. اور آج آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک اہم واقعہ جس کو کہتے ہیں معراج کا واقعہ وہ پیش کرنے کا خیال ہے. لیکن گلا بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے شاید صحیح طریقے سے بات کرنا مشکل ہے. کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ واقعہ مختصر طور پر پیش کر دوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں یہ واقعہ عجیب، حیرت انگیز اور لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والا واقعہ شمار ہوتا ہے. قرآن کریم کی وہ آیات جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اس کے اندر بھی اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سیر کرائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی جس کے اطراف و جوانب میں ہم نے برکتوں کو پھیلا رکھا ہے. انہ هو السمیع البصیر. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت سننے والی ہے، بہت دیکھنے والی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ معراج کے واقعے میں دو مسافتیں ہیں. ایک مکۃ المکرمہ سے لے کر
بیت المقدس تک اور پھر بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک اور آسمانوں کے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا، یہ 2 مسافتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر پہلی مسافت کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی، کہاں سے کہاں تک؟ کہتے ہیں مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک۔ یہ پہلی معراج کی مسافت کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد آپ بیت المقدس سے آسمانوں تک تشریف لے گئے، ایک آسمان کے بعد دوسرے پر، دوسرے سے تیسرے پر، یہاں تک کہ 7 آسمانوں پر، اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک۔ یہ اس کے بعد کی سیر ہے۔ اس سیر کا ذکر احادیث کے اندر آیا ہے۔ قرآن میں پہلی سیر کا ذکر ہے بیت المقدس تک کا، اور اس کے بعد جو سیر ہوئی آسمانوں کی، اس کا ذکر احادیث شریفہ کے اندر آیا ہوا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ معراج کا واقعہ بہت سارے صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، یعنی اکے دکے صحابی نے نہیں بلکہ بے شمار صحابہ کرام نے معراج کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی بیت المقدس تک جو سفر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو آسمانوں کی سیر ہوئی اس کا کوئی انکار کرے گا تو کافر تو نہ ہوگا لیکن گمراہ قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ پہلی سیر کا ذکر تو قرآن میں ہے، اس کو نہ ماننے والا کافر ہے، اور دوسری جو سیر ہوئی وہ آسمانوں کی، اس کا ذکر احادیث کے اندر موجود ہے، اس کو ماننا بھی لازم ہے ایک مسلمان کے لیے، اگر کوئی اس کو نہیں مانے گا تو اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سیر ہوئی جس کو معراج کہتے ہیں یا اسراء کہتے ہیں، یہ بیداری کی حالت کے اندر ہوئی، یہ نہیں کہ ایک خواب میں کوئی واقعہ پیش آیا ہو۔ اگرچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض دفعہ معراج خواب میں بھی کرائی گئی، اس کا بھی احادیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام سوئے تھے اور آپ کو خواب کے اندر سیر کرائی گئی، آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور مختلف چیزوں کی سیر کرائی گئی، مختلف حالات آپ کو دکھائے گئے۔ لیکن یہ معراج جس کو معراج کے نام سے تاریخ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بیان کیا جاتا ہے، تو یہ واقعہ بیداری کے اندر پیش آیا ہے، محض خواب نہیں تھا بلکہ بیداری کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے لے کر بیت المقدس تک کا سفر کرایا اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی، اور یہ پورا واقعہ بیداری میں پیش آیا ہے۔ تیسری بات یہاں پر یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ رات ہی کے اندر پیش آ گیا، یعنی ایک ہی رات کے چھوٹے سے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی بڑی معراج کرائی اور اتنی بڑی سیر کرائی۔ بظاہر تو تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے مہینوں مہینوں درکار ہو، اس لیے کہ بیت المقدس تک کا جو سفر ہوتا ہے اس دور کے لحاظ سے وہ کم سے کم 1 ماہ کا سفر ہے۔ مکۃ المکرمہ سے نکل کر کوئی ملک شام بیت المقدس اس زمانے میں جانا چاہتا
تو اس زمانے کی سواریوں کے لحاظ سے 1 مہینے میں ایک آدمی بیت المقدس کو پہنچتا، اور پھر اس کے بعد آسمانوں پہ جانا۔ پہلے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی چل کر یہاں سے جائے گا تو 500 برس میں پہنچے گا۔ کتنے برسوں میں؟ 500 برسوں میں۔ اگر آپ چلتے 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 پہلے آسمان تک جانا چاہیں گے تو 500 برس میں پہنچیں گے۔ اچھا، پہلے آسمان تک پہنچنے میں 500 برس، اس کے بعد دوسرے آسمان پر پہنچنے میں اور 500 برس، اور اس طرح 7 آسمان پر پہنچنے کے اندر کتنے ہو گئے؟ اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اور پھر اس کے آگے جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک آپ تشریف لے گئے۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ کتنے سالوں سال کا یہ لمبا چوڑا فاصلہ ہے، مسافت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت قاہرہ سے چند گھنٹوں میں یہ پورا سفر طے کروا دیا۔ اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو، لیکن آج کے دور کے اندر تو بہت آسان ہے اس کا سمجھنا۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اس زمانے میں 1 مہینے میں جاتے تھے، لیکن اب پلینوں کا دور ہے، ہوائی جہاز کا دور ہے۔ اس دور کے اندر تو جو ہے چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ انڈیا سے سعودی عرب اس زمانے میں آپ سوچتے تو پتہ نہیں کتنے مہینوں میں پہنچتے، لیکن اب تو یہ ہے کہ یہاں پر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھ لیتے ہیں، یہاں پر دوپہری میں ہوتے ہیں اور شام وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کے مختلف علاقوں اور خطوں کے اندر کہیں 1 گھنٹے میں سفر ہو رہا ہے تو کوئی 2 گھنٹوں میں سفر ہو رہا ہے، کہیں 2.5 گھنٹے میں سفر ہو رہا ہے، لیکن یہ آپ پہلے زمانے کے اعتبار سے سوچے، یہ اتنی مسافت کئی دنوں نہیں، کئی مہینوں میں طے ہوتی۔ مہینوں کا سفر آج گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے، اور اللہ نے انسان کو ایسی صلاحیت اور ایسی طاقت اور قدرت اپنی قدرت قاہرہ اور حکمت سے عطا فرمائی ہے، تو خود وہ اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہو۔ اگر انسان ایسے ہوائی جہاز بنا سکتا ہے اور ایسی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ سے جلد بلا لینے کا فیصلہ کیا اور اس کا انتظام فرما دیا، تو آخر اس کے اندر تعجب کی کوئی بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند گھنٹوں کے اندر یہ مکمل سفر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طے فرما دیا۔ بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ ابھی بستر کی گرمی بھی باقی تھی۔ ایک آدمی جب سوتا ہے بستر گرم ہو جاتا ہے، اٹھنے کے بعد ایک دوسرا آدمی اس کے اوپر جائے گا تو محسوس ہوگا بستر گرم ہے، گرم کیوں؟ اس لیے کہ پہلے آدمی کے بدن کی گرمی وہاں ابھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر جا کر واپس آئے تو آپ کے بستر پر جو گرمی تھی وہ گرمی بھی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر مختصر سے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پورا فرما دیا۔ اب اہل ایمان کے لیے تو اس کے اندر کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کو اس میں کوئی اشکال بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی جو اللہ زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، یہ سورج و چاند کا پیدا کرنے والا، یہ حیرت انگیز دنیا کا نظام چلانے والا، وہ خدا اپنے پیغمبر کے لیے ایسا انتظام فرما دے کہ چند گھنٹوں میں، چند منٹوں میں یہ سفر پورا کروا دے، تو اس کے اندر کوئی تعجب ہمیں نہیں ہوتا۔ لیکن بعض لوگ بڑے عقل پرست ہوتے ہیں، ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، عقل غالب ہوتی ہے۔ حالانکہ ایمان پر عقل غالب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایمان کو عقل پر غلبہ ہونا چاہیے۔
اس لیے کہ عقل ایک محدود پیمانہ ہے، بہت محدود پیمانہ، اس کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں آتی۔ جیسے دنیا میں بہت ساری چیزیں اللہ نے بنائی اور ان چیزوں کے بھی ایک ایک اللہ تعالیٰ نے مقداروں کو مقرر کر دیا ہے اور ان کا دائرہ محدود کر دیا ہے۔ وہ اپنے دائرے کی چیز میں چلتے ہیں، اپنے دائرے کی چیز کو بتاتے ہیں، اپنے دائرے کی چیز کے باہر وہ نہیں لیتے اور اس چیز کو نہیں بتاتے۔ دیکھیے ہماری آنکھ ہے، آنکھ دیکھتی ہے لیکن آنکھ سامنے دیکھتی ہے، پیچھے نہیں دیکھتی۔ آنکھ ہماری سامنے دیکھتی ہے، ہماری آنکھ پیچھے کو نہیں دیکھتی۔ میں اب یہ سامنے کا سب دیکھ رہا ہوں لیکن یہاں کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا، اور آپ اپنے سامنے ادھر تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن پیچھے کون آ رہا ہے، کون بیٹھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کے پیمانے کو ایک محدود چیز عطا کر دی ہے، وہ اتنا ہی کام کر سکتی ہے جتنی کہ اللہ نے اس کو طاقت دی۔ اللہ نے ہمیں کان دیے، کانوں میں صلاحیت دی سننے کی، لیکن یہ صلاحیت بھی محدود ہے، ایک مقدار تک، ایک مسافت تک کی آوازوں کو یہ پا لیتا ہے، سن لیتا ہے، لیکن اس سے ذرا دور کی آواز وہ اس کو نہیں سنائی دیتی۔ اب اس کی مقداریں بھی الگ ہیں، کوئی زیادہ سنتے جو ہے کان رکھتا ہے تو اسے ذرا دور تک کی بھی سنائی دے دیتی ہے، اور کوئی ایسا ہے اسے بازو کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ دیکھیے اللہ نے ہر چیز کو محدود کر رکھا ہے، اسی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سمجھنا چاہیے اللہ نے جو عقل عطا کی ہے وہ عقل بھی ہر چیز کو کیچ نہیں کر سکتی۔ یہ عقل پرستوں اور فلسفی دماغ لوگوں کا غلط خیال ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل سے جو چاہے سمجھ لیں گے، ہم عقل سے جو چاہے کام لے لیں گے، ہم عقل کو ہر جگہ استعمال کر سکیں گے۔ یہ خام خیالی ہے۔ اسی خام خیالی میں افلاطون مبتلا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ افلاطون کا سامنا ہو گیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل کر اور ان کی باتوں کو سن کر افلاطون پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں، آپ کی تعریف۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں۔ افلاطون کہنے لگا اچھا میرے ایک سوال کا آپ جواب دیجئے، اگر آپ جواب دیں تو میں تسلیم کروں گا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور نبی۔ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیر چلا رہا ہے اور اللہ کی تیر یہ حوادث اور پریشانیاں ہیں، جو حوادث اور پریشانیاں اور اذیتیں اور حالات پیش آتے ہیں یہ اللہ کی تیر ہے، اللہ تیر چلا رہا ہے۔ اور کس کو مار رہا ہے؟ اللہ مار رہا ہے انسانوں کو، اللہ کے تیر انسانوں کی طرف آ رہے ہیں۔ اب ایسی صورت کے اندر انسان اللہ کی تیر سے بچنا چاہے تو کیا طریقہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بر موقع جواب دیا اور فی البدیع جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ تیر چلانے والا اللہ ہے اور تیر چلا رہا ہے، بندوں کی طرف چلا رہا ہے، بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تیر چلانے والے کی بغل میں جا کے بیٹھ جاؤ، تیر چلانے والے کی بغل میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ تیر یوں چلتی ہے، یوں تھوڑا ہی چلتی ہے، بغل میں نہیں چلائی جاتی۔ اس لیے اگر تم اللہ کی تیروں سے بچنا چاہتے ہو اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ کے تیر نہیں چلے گی۔ اس نے فی البدیع یہ جواب سنا تو بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا میں سمجھتا ہوں واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن مجھے آپ کی ضرورت نہیں، میرے پاس عقل موجود ہے، میں تو بہت بڑا عقل پرست ہوں، بہت بڑا عقل والا ہوں، بہت بڑا عقل کی جو ہے ترازو میرے پاس میں موجود ہے، اس سے میں ہر چیز کو سمجھ لیتا ہوں، ہدایت بھی، ضلالت بھی، اچھائی اور برائی سب مجھے معلوم ہو جاتی ہے، آپ کی مجھے ضرورت نہیں۔
لیکن یہ افلاطون کی خام خیالی تھی. اس نے نہیں سمجھا کہ عقل کا پیمانہ ہر جگہ کام آ سکتا ہے. اس نے بہت غلط سمجھا. عقل کا پیمانہ ہر جگہ کام نہیں آتا، بعض جگہ کام آتا ہے، بعض جگہ پر نہیں آتا. تو بہرحال یہ واقعہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی معراج کا واقعہ ہے، اس واقعے میں بھی ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا اس کے اندر، یہ نہ سوچئے کہ ہر بات عقل میں آنا ضروری. میں نے کہا بعض عقل پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتا کہ اتنے چھوٹے سے وقت میں کیسے چلے گئے آسمانوں پر، اور کیسے چلے گئے اتنے لمبے چوڑے سفر پر، اور پھر اتنے لمبے چوڑے سفر سے واپس آ گئے اور تھوڑا سا وقت ہی ہوا تھا. ایسے لوگوں کے لیے میں چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ ان کی عقل میں بھی آ جائے. ان کی عقل میں لانے کے لیے ایک بات وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بلائے جاتے ہیں آسمانوں پر، جس کو ہم معراج کہتے ہیں. یہ معراج کا واقعہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے طور پر ہوا تھا. اللہ نے اپنے گھر اللہ کے نبی کو بلایا کہ آپ آئیے، ہمارا دربار دیکھیے، ہم نے کیا کیا بنایا اس کو دیکھیے، یہاں کے فرشتوں کو دیکھیے، آسمانوں کو دیکھیے، جنت کو دیکھیے، دوزخ کو دیکھیے، یہاں کے سلسلوں کو دیکھیے. یہ سارے کا سارا وہ جس کو غیب کہا جاتا ہے، وہ غیب کی دنیا ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. اس لیے آپ ذرا ہمارے ہاں تشریف لائیں اور سب کو دیکھیں. جب اللہ نے آپ کو بلایا، آپ مہمان ہیں، اور جو جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اس کا اعزاز بھی اسی طور پر ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں، نہ کوئی فرشتہ آپ کی گرد کو پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی اور گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تو پھر اللہ کے نبی کی ذات تک کہاں کوئی پہنچ سکتا ہے. اللہ نے اس کائنات میں سب سے مقدس، سب سے محترم، سب سے زیادہ عظیم ترین ہستی کوئی بنائی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ نے آپ کو مہمان بنا کر اپنے دربار میں بلانا چاہا تو اعزاز اور استقبال میں کائنات کے ذرے ذرے کو حکم دے دیا کہ جو جہاں ہے وہیں ٹھہر جاؤ، جو جہاں ہے وہیں ٹھہر جاؤ. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کبھی سڑکوں پر بادشاہ گزرتا ہے، وزیر اعظم کا گزر ہوتا ہے، یا کوئی اور بڑے آدمی کا گزر ہوتا ہے، تو پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ پوری ٹریفک کو جام کر دیتے ہیں، کہتے ہیں سب وہیں ٹھہر جاؤ، کوئی نہیں جائے گا. جب تک یہ نہیں گزر جائیں گے کوئی بڑا اور چھوٹا یہاں سے گزرنا نہیں پائے گا. پوری ٹریفک کو جام کر کے وہیں ٹھہرا دیا جاتا ہے. علماء کہتے ہیں اسی طرح ہمارے نبی علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر بلانا چاہا تو پوری کائنات کو حکم دے دیا کہ سب وہیں ٹھہر جاؤ جہاں پر ہے. وقت کو بھی حکم دے دیا کہ وقت بھی جہاں ہے وہیں ٹھہرے، ذرا آگے نہ بڑھے. اب وقت بھی ٹھہر گیا. اب وقت ٹھہر دینے کے بعد اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بلایا اور پوری سیر کرا دی. اور پوری سیر کرانے کے بعد جب واپس آپ کو کیا تو جب آپ اپنی جگہ پر آ گئے اللہ نے حکم دیا اب چلو. اب گھڑیاں چلی ہیں، اس زمانے میں گھڑیاں تو موجود ہی نہیں تھی. وقت چلا ہے. جب تک وقت ٹھہرا ہوا تھا جو چیز جہاں تھی وہیں پر ٹھہری ہوئی تھی، اس لیے وقت آگے نہیں بڑھا. وقت آگے بڑھے بغیر وہیں ٹھہرا رہا، رکا رہا. جب اللہ کے نبی واپس آئے اب اللہ کا حکم ہوا اب چلو. اب وقت شروع ہوا چلنا. اب لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی ابھی تو تھوڑا ہی وقت ہوا ہے، حالانکہ وہاں پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا ہوگا، سیر کرا دی ہوگی. باقی یہ ان لوگوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں
جو عقل پرست ہوتے ہیں، جو ہر چیز کو عقل کے معیار پر پرکھنا چاہتے ہیں اور عقل کی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر تم عقل ہی کی ترازو سے دیکھنا چاہتے ہو تو ہم یوں اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ تمہاری عقل میں بھی آ جائے، لیکن ہمارے لیے تو اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہماری عقل کا پیمانہ چھوٹا ہے، ایمان کا پیمانہ بڑا ہے۔ ایمان کے پیمانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کی جلیل القدر قدرتوں کو مانتا ہو، اللہ کی بے شمار طاقتوں کو مانتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو اس کے لیے تو ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ بعض لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں، اس لیے میں نے ایک مثال سے اس کو واضح کر دینا چاہا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کی سیر کروائی۔ اس کا ذکر قرآن کریم کے علاوہ، جس کی طرف ابھی اشارہ دیا کہ اس کا پہلا حصہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور جو بعد میں آسمانوں پر تشریف لے جانے کا حصہ ہے وہ حصہ احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ جب آپ آسمانوں پہ جا کے تشریف لائے، بیت المقدس کی سیر کا بھی تذکرہ کیا، آسمانوں کی سیر کا بھی تذکرہ کیا، تو بعض لوگ کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ منافقین تھے اور کافر لوگ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھنے کے بعد رات کا واقعہ بیان کرنے لگے کہ مجھ کو ایسا لے جایا گیا، پہلے بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد آسمانوں پہ لے جایا گیا، تو بعض لوگ کہنے لگے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے بھی اس کو سنا۔ ابو جہل نے سننے کے بعد یہ کہا یہ تو انہونی بات ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور سیدھے وہاں سے پہنچ گیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ، اور ان سے جا کر کہنے لگا کہ ابو بکر تمہارے ساتھی ایک عجیب و غریب بات کہنے لگے ہیں، تم کیا اس کو بھی مانو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کیا کہا ہے وہ لوگوں نے؟ تو ابو جہل کہنے لگا اب تک تو وہ یہ کہتے تھے اللہ کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، اب وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ وہ آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ ابو جہل اللہ کے نبی پر اعتراض کر رہا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہے۔ اب تک تو یہ کہتے تھے کہ وہ فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو میں دل و جان سے اس کو مانتا ہوں، اور انہوں نے کہا جب میں یہ مانتا ہوں اللہ کا فرشتہ ان کے پاس میں آتا ہے تو پھر اس میں کون سے تعجب کی بات ہے کہ اللہ خود ان کو اپنے پاس میں بلا لے۔ حضرت صدیق اکبر نے تصدیق کی۔ یہاں پر ابھی ابو بکر صدیق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آپ کی مجلس میں ابھی گئے نہیں تھے، یہ فجر کے بعد کا وقت تھا۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہو گیا، ابو جہل نے یوں کہا اور صدیق اکبر نے تصدیق کرتے ہوئے جواب دے دیا، اور ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو بھیجا ہے اور آپ کو یہ بات سنانے کے لیے کہا کہ حضرت ابو بکر کا نام آج سے صدیق رکھا گیا ہے، آج سے ان کا نام صدیق رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کس بنیاد پر رکھا گیا ہے؟ جبریل امین نے قصہ سنایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ آپ کی اس بات کی انہوں نے وہاں پر تصدیق کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام صدیق رکھ دیا ہے، اس دن سے ان کا نام صدیق پڑ گیا۔ بہرحال یہ واقعہ جس کی طرف اشارہ دیا ہو یہ بہت عجیب اور غریب واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بارے میں ایک بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ یہ واقعہ سن 10 ہجری میں سن 10 نبوی میں پیش آیا تھا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی مکۃ المکرمہ میں تھے اور نبوت کے 10 سال گزرے تھے۔ 10 سال گزرنے کے بعد اور سیدنا
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کر دی تھی. تو سن 10 ہجری اور مہینہ تھا رجب کا مہینہ. اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، سن کے اندر بھی اختلاف ہے اور مہینے کے اندر بھی اختلاف ہے کہ معراج کا واقعہ کون سے سن میں پیش آیا اور کون سے مہینے میں پیش آیا. اسی طرح اس میں بھی اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ میں پیش آیا. سن میں بھی اختلاف اور مہینے میں بھی اختلاف اور تاریخ کے اندر بھی اختلاف ہے. لیکن جمہور علماء کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ 10 نبوی رجب کا مہینہ اور رجب کی 27ویں تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جس کو معراج کا واقعہ کہتے ہیں.